اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 219 کیا تھا۔ آپ کو ہم نے خمر اور میسر کی ڈیٹیل دی تھی۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ خمر اور میسر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں، قرآن نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں پہلے جو تھا وہ شراب الاؤ تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی بے وقوفی کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑا گناہ کہہ رہے ہیں، اسم کبیر، جس کو اللہ تعالیٰ حرام کے درجے پر لا رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ شیطان کے نجس کاموں میں سے ایک کام کہہ رہے ہیں، جو کل ہم نے آپ کو آیتیں بتائیں، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ پہلے حلال کریں گے؟ یعنی دماغ سے سوچنے والی بات ہے نا، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اتنا گندا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس شراب سے اور اس جوئے سے تمہارے گھروں میں عداوت اور دشمنی لاتا ہے، تو کیا پہلے اس شراب سے عداوت اور دشمنی نہیں آ رہی تھی؟ جو کام بعد میں وہ شراب کر رہا تھا وہ پہلے نہیں کر رہی تھی؟ یعنی یہ اتنی بے وقوفی کی باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہے اور اتنے اندھے بن کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں عقل کی ضرورت نہیں ہے، نقل کی ضرورت ہے۔ بھائی ہمیں تو قرآن سے ملتا ہے کہ عقل کی ضرورت ہے، نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور ایسی باتیں نہ کرو کہ جو اس کا تم سے نہ سوال ہونا ہے، اور تم اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کہ قرآن سے جو مل رہا نہیں ہے اس کو بھی اپنی مرضی سے بولے چلے جاتے ہو۔ تو تھوڑا سا دماغ یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میں آپ کو شاید ڈیٹیل میں بھی یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک چھوٹے چھوٹے سوالات کے اللہ تعالیٰ نے ٹو دا پوائنٹ آنسرز دی، اور پھر قرآن میں آگے جا کے ان کی ڈیٹیلز دی۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں خرچ کرنے کی بات بھی بار بار آ رہی ہے۔ اب آپ نے جب خمر میسر کا ذکر کیا، چیپٹر پڑھا یہاں پر، تو اسی کی آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی، اسی کی آدھی آیت میں۔ تو آپ دیکھو یہ خرچ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے، اور جہاں آپ نے شروع سے ٹاپک سٹارٹ کیا کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سوال ہو رہے تھے، اس میں خرچ کرنے کے سوال پہلے بھی ہوا اور اسی کے فوراً بعد پھر خرچ کرنے کی بات آئی۔ اس کا مطلب دیکھیں یہ پکا ہے کہ خرچ اگر کسی نے نہیں کیا نا، اللہ کی راہ میں، اور صحیح اگر خرچ نہیں کیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مفلحون بندے میں سے نہیں ہو سکتا، جو کہ یہاں نظر آتا ہے۔ اللہ کی کتاب پر جو فیکٹس سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہی چلتی ہے کہ وہ پھر اچھے لوگوں میں نظر نہیں آتا، وہ فلاح پانے والے لوگوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ پورے قرآن میں غور و فکر کرو نا، تو جگہ جگہ آپ کو خرچ کرنے والے کی بات ملے گی، اور خرچ کرنے کے انعامات ملیں گے، خرچ کرنے کی تعریفیں ملے گی کہ جو لوگ خرچ کرتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیار بھری بات کی، یعنی اپنے بندے کی بات کی، اس کو بہت پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے استغفار کرنے والے کو پسند کیا، جیسے خرچ کرنے والے کو پسند کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو چیزیں بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایک رمضان کا مہینہ نہیں ہے خرچ کرنے کا، یہ ہم نے بنا لیا ہے۔ رمضان میں خرچ کرنے کی کوئی بات نہیں آئی، رمضان میں روزہ رکھنے کی بات آئی، رمضان میں راتوں کو جاگنے کی بات آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی بات کی، وہ بھی آخری کی، کوئی 10 راتوں کی بات نہیں ہے۔ پوری رمضان میں رات کی عبادت کو افضل بتایا گیا۔ وہ ہم کو کہاں سے پتہ چلا؟ اعتکاف سے پتہ چلا، اور پھر اس بات سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہوگا اگر آپ اعتکاف میں ہو تو، ورنہ روزے کے علاوہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ الاؤ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتیں کچھ خاص ہیں جس میں عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے۔ نہ خرچ کرنے کی رمضان میں بات ہوئی، کچھ بھی بات نہیں ہوئی، روزوں کی بات ہوئی، راتوں میں عبادت کی بات ہوئی، اور ایک بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ اسی لیے قرآن تو ہمیشہ ہی پڑھنا ہے، ہمیشہ ہی نصیحت ہے، اور رمضان میں بس ہم اس کو زیادہ ٹائم دیں، اگر یہ سوچ کر کہ ہم باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب پر چلنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھ لو کہ کوئی خرچ کرنے کی صرف رمضان میں بات نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خرچ نہ کریں، کیونکہ ہم خرچ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کے پاس ویسے ہی مہینے میں کچھ کھانے کا نہیں ہوتا۔ عام
11 مہینوں میں بھی بیچاروں کے پاس، ہماری ماسی نوکر ہیں اور جگہوں پر جو ہمارے آفیسز میں دوسری جگہوں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی، بیچاروں کے پاس ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے. یعنی آخری کے مہینے کے آخری کے دنوں میں تو بیچارے بہت مشکل سے کچھ کھانا گھر میں کھاتے ہیں. کبھی بولتے ہیں ہم نے مرچیں بنا لی، کبھی پیاز بنا لی. کبھی ہم ان سے باتیں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مشکل حالات ہوتے ہیں. اور آج کل کی جتنی مہنگائی میں جتنا میں اور آپ اتنا پیسوں کو دیکھ کر خرچ کر رہے ہیں تو آپ سوچو ان کا کیا حال ہوگا. تو اسی لیے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جب یہ روزے رکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی کم از کم، ہمارے پاس 10 چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس کم از کم پراٹھا چائے تو ہو، ان کے پاس کچھ ایک دال تو ہو، ان کے پاس کچھ تو ہو کہ جس سے یہ اپنا پیٹ بھر کر روزے کھولیں. تو اسی لیے ہم اس میں راشن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ صرف لوگ کرتے ہیں کہ سب کو شربت اور کھجور، سب کو شربت اپنے رشتہ داروں میں ادھر ادھر، کیونکہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری کھجور سے روزہ کھولیں گے تو ثواب ہوگا. اور تو بھائی خدا کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے ان کو مت بانٹو. اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ بس باہر بھی بہت لوگوں کو دے رہے ہو اور ان کو بھی دے رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کے لیے تھوڑی عقل استعمال ہم سب کریں. بس اللہ تعالیٰ، میں بھی بہت کم خرچ کرتی ہوں، بڑی باتیں کر رہی ہوں یہاں پر بیٹھ کر، لیکن بس بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، دیکھیں ایک روح افزا اور ایک کھجور دینے میں بھی بہت پیسہ نکلتا ہے. تو خدا کے لیے آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو روزے کے بعد افطاری میں کچھ ڈھنگ کا نہیں ملتا. بس اللہ تعالیٰ اپنے آس پاس ہی دیکھ لینا، کیونکہ سفید پوش مانگنے بھی نہیں نکل سکتا. تمہارے آس پاس ہی دیکھ کر بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پیسہ خرچ کرنے والا بنائے جہاں پر واقعی پیسہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خاص رحمت ہم پر ہو اور ہم وہاں ہماری نظر پہنچے اور ہم وہاں آپ کی راہ میں خرچ کریں. تو دیکھیں اسی لیے ہم رمضان میں اس کو ترجیح دیتے ہیں راشن پر، اس کے علاوہ نہیں، خاص راشن پر. ورنہ تو ہم کو پورے 12 مہینے خرچ کرنے ہیں نا. یہ تو قرآن سے ملتا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسہ آئے تم خرچ کر دو. یہ ہم کو باغ والوں کے قصے سے بھی ملا، یہ ہم کو انفال میں بھی ملا، والموں کے چیپٹر میں بھی ملا کہ جہاں پر یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نکلے تھے اور وہاں پر بھی جو ان کو مال غنیمت ملا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 5واں حصہ خرچ کرنے کا کہا. جب اللہ نے یہ فرما دیا نا، یہ حکم دے دیا نا کہ جنگ میں بھی تم جا رہے ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اس میں اپنے آپ کو بزنس بھی چھوڑنا پڑتا ہے ٹائم بینگ جب تک آپ جنگ لڑ رہے ہو، سب کچھ. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ جو ملا ہے اس میں سے 5واں حصہ خرچ کرو. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جب بھی ہاتھ میں مال آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ کوئی ایک سال میں ایک دفعہ نہیں ہے اور نہ ہی 2.5% ہے. کیونکہ جو حدیث کو مانتے ہیں نا ان کو بھی آپ بتا دیں کہ حدیث میں بھی کہیں 2.5% کا ذکر نہیں ہے. آپ معلوم کر لینا دارالعلوم سے بھی، کہیں سے بھی حدیث میں کوئی 2.5% کا ذکر آتا ہی نہیں ہے. یہ تو بعد میں بنا دیا تبع تابعین سے اور پتہ نہیں کس کس سے انہوں نے لے لیا کہ بعد میں سب نے فیصلہ کر لیا بھائی ہم کیوں مانیں فیصلے کرنے والوں کو. اور ہمیں کیا پتا کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. بڑوں کے نام سے بھی کتنا جھوٹ ہے آج تو ہم تو اللہ کی کتاب کو مانیں گے نا جس میں ہم کو پورے قرآن میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اور ایک 5ویں حصے کی بات آ گئی تو اس پر خیر ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو بس میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں ہم خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ راشن کی وجہ سے، کہ یہ پیٹ بھر کے سحری اور افطار کر سکیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم بس یہ اچھے سے خرچ کر سکیں. باقی اس کے علاوہ کوئی 2.5% کی بات نہیں ہے، کوئی سال میں ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. اب پھر بھی ہم اپنی عقل یوز نہیں کریں اور ان کے پیچھے پڑے رہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں پھر ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبین اللہ، ہم نے تو بیان کر دیے تمہارے لیے آیتیں، یعنی واضح کر دی ہے کہ خرچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو. ان آیتوں میں آیت نمبر 2019 میں کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ تم غور و فکر کرو. تو آپ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کے ساتھ بھی خرچ کرنے کی بات کی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی منافع کی بات کی کہ تمہیں منافع ملے گا اس میں بھی، لیکن جو خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں تمہیں منافع ملے گا نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں اس دنیا اور آخرت کو جو آگے 220 میں کنٹینیو ہو رہا ہے، میں اس کو ایسے لیتی ہوں کہ تم اس خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو منافع ہے دنیا اور آخرت میں، تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی میں اس کو یوں سمجھی ہوں، ورنہ لوگ اس کو یوں بھی لیتے ہیں کہ غور و فکر کرو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وہ بھی بہت پیارا ترجمہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کہ شراب اور جوئے میں اپنی زندگی ضائع کرنا چاہتے ہو، یا اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہو، اللہ کے کلوز لانا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے؟ تو دیکھیں یہ مجھے اور آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں خرچ کر کے وہ مزہ آ جائے جو اپنی ذات پہ خرچ کر کے نہ آتا۔ اللہ کرے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں خرچ کر کے میں بھول جایا کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو وسیع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا مزہ آ جائے کہ جیسے اپنی اولاد پر خرچ کر کے مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، جو آیت نمبر 220 سٹارٹ ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى۔ آپ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے پیارے سے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کور کیے، اور اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہے۔ لیکن کتنی ہم کو نالج مل رہی ہے کہ آپ دیکھو کہ یتیموں کے بارے میں بھی ظاہر گڑبڑ تھی، بہت سوالات تھے، آگے بھی آپ کو یہ ٹاپک ملے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے اصلاح ان کی بہتر ہے، ان کے لیے اصلاح کرو۔ ہمارے یہاں تو جو عام فہم ہم دیکھتے ہیں، اصلاح کیا مطلب ہوتی ہے؟ گرومنگ کرو، جیسے آپ اپنی اولاد کی گرومنگ کرتے ہو نا، ان کو جیسے بڑا کرتے ہو ویسے ان کو بھی کرو۔ لیکن ہمارے یہاں تو عام ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یتیم پل رہا ہے ساتھ میں تو اس کو بس کوئی جلدی سے میٹرک کرا دیا، اس کو کسی چھوٹے موٹے کام پہ لگا دیا، اس کی پھر گھر کی کوئی لولی لنگڑی کوئی بیچاری کم عقل سے شادی کرا دی۔ ایسے ایسے ہمارا حال ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ یتیم کو اپنے گھر میں رکھنا، پالنا، اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی عزت سے رکھنا جیسے اپنے بچوں کو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش سے بچائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آ جائے گی تو ظاہر ہے پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش میں نہ ڈالے، اگر ڈالے تو پورا اترے، اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی کبھی یتیم نہ کرے، کیونکہ بس یہ بہت بہت مشکل کام ہے، بہت زندگی کا مشکل ترین فیصلہ ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو بھی بس اللہ حفاظت میں رکھے، کیونکہ یتیم کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بس اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ آپ تو وہ حکم دیتے ہی نہیں ہے جو انسان کی طاقت ہی نہ کرنے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یتیم کا ٹاپک رکھا، یتیم کے بارے میں کہا کہ اس کو پالو، اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس کو اچھا رکھو، تو انسان کر سکتا ہے اپنا دل بڑا کر کے۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھو نا، اپنے بچوں کو ہم کوئی کام نہیں بولیں گے، دونوں اسکول سے آئے ہوں گے، اور سگا بچہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے بیٹا آرام کر لے، ہم بولیں گے یتیم کو پیار سے بھی بولیں گے تو بولیں گے بیٹا ذرا تم اس کا یہ کر دو نا، تم اس کا ہوم ورک کر دو نا، تم یہ ذرا صفائی کر دو نا۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ خیر لوگ کہیں گے آپ تو دور سے بیٹھ کے بات کرتی ہو، آپ کے اوپر تو یہ گزرا نہیں ہے نا۔ یہ بات ہے بھی صحیح کہ اللہ نے گزارا بھی نہیں ہے، اور بس لیکن بات اتنی ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اور اللہ نے اگر یہ حکم نازل کیا ہے نا، تو اب یقین کرو کہ ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کر دیں۔ تو دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اصلاح کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کی گرومنگ کرو، ان کو اچھا انسان بناؤ، تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک گھر ایسا جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو رکھا، ٹھیک ہے باقی سب بھی ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ خود بھی غریب تھے، لیکن انہوں نے رکھا اور انہوں نے بہت پیار سے پالا، ان کو بڑا کیا بہت۔ اب یقین کرو
آج ان کی اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ سب میں بانٹتا پھرتا ہے، لیکن کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا پھل دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اگر آپ کسی کو دو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اور آپ یہ سوچ لو کہ اگر اس غریب کے ساتھ، اس مجبور کے ساتھ زیادتی کی تو جو اللہ اتنا پھل دیتے ہیں تو زیادتی کا کتنا برا انجام ہوگا میرا اور آپ کا، وہ بھی ہم سب کو یہاں جاننے کی بات ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا آپ نے اس کی اصلاح کے جگہ اس کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا، تو وہ بھی یاد رکھنا کہ کیا انجام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی کہ اس کی اصلاح کرو، اس کو اچھا رکھو، اور دوسرا یہاں پر ایک ٹاپک آئے گا کہ اس کے پیسوں کی بھی اصلاح کرو، کہ اس کے پیسوں کو بھی ویسے بزنس میں لگاؤ کہ اس کو فائدہ ہو، اور پھر آگے آپ کو ملے گا دوسری جگہوں پہ کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو پیسہ ان کے ہاتھ میں دے دو۔ یعنی ان کو ایسا گروم کرو، ان کو ایسی بزنس کی سمجھ دو، ان کو ایسا پڑھا لکھا بناؤ، اور مین وائن ان کا پیسہ بھی اتنی اچھی جگہ لگا دو کہ پھر وہ آسانی سے اس بزنس کو لے کر چل سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ ان کی بھی اصلاح کرو۔ پھر آگے آ رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا جلا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، یعنی اپنا بنا کے رکھ لو، گھر جیسا رکھ لو، تو ان کے پیسوں کو بھی ملا لو۔ یہ ٹاپک بعد میں بھی ڈسکس ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا کچھ لوگ خود بھی غریب ہوتے ہیں، وہ نہیں ایسا کر سکتے کہ ان کا بالکل الگ بزنس رکھے ہیں اور خود بھی اپنے بزنس میں سے ہی ان کو کھلائیں، تو بھئی ملا لو نا پیسہ، لیکن حساب کتاب رکھنا، اولاد کی طرح پالو۔ ملا لو میں یہ بھی آئے گا کہ اولاد کی طرح ہی پالو، اولاد کی طرح ہی ایجوکیشن دو، اولاد کی طرح ہی کھلاؤ پلاؤ، اولاد کی طرح ہی پیار کرو۔ حالانکہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کسی کو وہ حکم ہی نہیں دے سکتے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے نا، آیت آتی ہے نا کہ لا یکلف اللہ، تو بار بار یہ بتائیں لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بھی ملا لو اور پیسہ بھی ملا سکتے ہو، لیکن ہضم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کا پیسہ ملاؤ، پھر ان کو بھی وہی اتھارٹی دو جو تم اپنی اولاد کو دیتے ہو۔ اگر ان کے ماں باپ کا پیسہ زیادہ ہے تو ان کو اتنا ہی بڑا بناؤ بزنس کا، ان کو اتنا ہی ان کا حصہ رکھو بزنس میں سے جتنا ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ اور تم کام کر رہے ہو تو ظاہر ہے اپنے بچوں کو بھی دو گے۔ تو یہ بہت ہی انصاف کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ڈر لگتا ہو نا کہ ان کا پیسہ کیسے ملا ہے، اور خود کے پاس بھی اتنا نہیں ہو اور رکھنے کو بھی تیار ہوتے ہو، تو اللہ نے یہ بھی اجازت دی کہ رکھ لو۔ فَإِخْوَانَكُمْ، تو بھائی ہیں تمہارے، یعنی جیسے بھائیوں کے ساتھ ہم زیادتیاں نہیں کرتے نا، لیکن آج کل تو بھائیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی مال ایسی چیز ہو گیا ہے کہ بس ہم کو اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ تو پیارا ہی نہیں ہے۔ سب کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، بس اللہ رحم کرے یتیموں پر بھی کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا، اور کیا کیا ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ تو وہی بات آ رہی ہے کہ بس یہ تو انصاف والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ جو بہت انصاف کے ساتھ کام لیتے ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرتے ہوں گے، جو کسی کا حق نہیں مارتے ہوں گے، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کو بھائی سمجھو، دین میں ملا جلا کر رہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ وہ جانتے ہیں، المفسد، کون فساد کرنے والا ہے، من المصلح، اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ یعنی ملا بھی لو مالوں کو، اور اپنے بچوں کی طرح بھی رکھو۔ اب چاہے لوگ تم کو کہیں کہ دیکھو ان کو کیسے ڈانٹ رہی ہیں، اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ یتیم کے بچوں کو ایسے ڈانٹ رہی ہے، لیکن اگر آپ وہ اصلاح کی نیت سے ڈانٹ رہے ہیں نا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، تم اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹ رہے ہو۔ اب اپنے سگی اولاد کو بھی تو ڈانٹتے ہو نا، اب اپنی سگی اولاد کے بھی فیوچر کے لیے اس کو کوئی پنش کرتے ہو نا، مارنا تو چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر آپ کوئی پنش بھی کرتے ہو چھوٹی موٹی تو آپ ان کی اصلاح کے لیے کرتے ہو، ایسے آپ ان کو بھی کر سکتے ہو۔
آپ ان کے مال بھی اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو اگر آپ پورا اس کا حساب کتاب رکھ سکتے ہو، چاہے اب لوگ آپ کو بے ایمان کہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے نا لَأَعْنَتَكُمْ، یہاں پر آ رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتے اللہ لَأَعْنَتَكُمْ، یعنی البتہ مشکل میں ڈال دیتے تم کو کہ بھئی ان کا الگ الگ رکھنا ہے، ان کو ملانا نہیں ہے، ان کو الگ رکھو یا الگ گھر میں رکھو یا ملانا نہیں ہے، یا زیادہ تر جو میں یہاں سے سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ان کا پیسہ الگ رکھو، لیکن اللہ نے تمہیں اجازت دی کہ ساتھ رکھ لو تاکہ مشکل حل ہو جائے نا، کہیں الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں، تو اس معاملے میں اس زمانے میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا، کوئی لوگوں کو خوف ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر دیا اس زمانے کے لیے بھی، اور آج بھی ایسے کیسز بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ آیت آج کے لیے بھی اور اس زمانے کے لیے بھی بہت ہی انفارمیٹیو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکل میں نہیں ڈالا، اور اللہ نے فرمایا کہ ملا لو لیکن بےمانی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، یعنی یتیم کے معاملے میں بھی ہم کو بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کیوں یہاں پر فرمایا کہ اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یعنی اللہ تو ان کو تمہارے بغیر بھی سنبھال سکتے ہیں، غالب ہے نا، اللہ تو غلبے والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے یہ تم کو دی ذمہ داری اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے بھی بہت بھلایا ہے، اور ان بچوں کے لیے بھی کہ وہ مل جل کے ایک فیملی میں رہے گا تو بہت اچھا براٹ اپ ہوگا، اور اللہ بھی بہت بہترین براٹ اپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے بھی اس میں بہت ہی بہترین راستہ رکھا ہے، ورنہ تو اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ تو تمہاری نہیں تو کسی اور کے گھر میں ان کو پال پوس کے بہت اچھے جوان ہو سکتے ہیں، لیکن خیر یتیموں کے لیے بھی بہت آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی آزمائشیں دور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، کوئی سمجھ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے وہ کام دیے ہیں جو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی مشکل نہیں ڈالتے، اور دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسانیاں ہیں، تو انشاءاللہ جو رکھے گا نا اور جو انصاف کے ساتھ کام لے گا، میرا تو ایمان ہے کہ جو اللہ نے اوپر آیت فرمائی کہ دنیا اور آخرت، تو اس کی دنیا بھی سفرے گی اور اس کی آخرت بھی بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت بڑا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔